السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم جو ہیں آپ کے سامنے بچوں کے نام کیسے رکھنے چاہیے اور آج ہمارے معاشرے میں کس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں آج ہم آپ کے سامنے مذاکرہ کریں گے۔ دوستو، ایک جگہ ایک گاؤں میں ہمارا جانا ہوا تو وہاں پر ہم نے نماز کے وقت میں ایک بچے کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام بتلایا کالو۔ تو ہم نے پوچھا کہ آپ کے اس نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بچہ بولتا ہے کہ ہمارے دادا جان نے یہ نام رکھا ہے۔ تو ہم نے ان کے دادا جان سے ملاقات کی تو دادا جان بتلاتے ہیں کہ میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا اور دوسرے پارے کے اندر جو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون جو آیت آتی ہے وہ مجھے بہت پسند آ گئی، اس لیے میں نے اپنے پوتے کا نام کالو رکھ دیا۔ اسی طریقے سے ایک گاؤں کے اندر ہم نے دیکھا کہ جس دن جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور جس وقت میں پیدائش ہوتی ہے وہ گاؤں والے اسی دن اور اسی وقت کا نام بچے کا رکھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جمعہ کے دن اگر بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو بچے کا نام جمعو خان رکھ دیتے ہیں۔ اتوار کے دن اگر بچہ پیدا ہوا ہے یا پھر جمعرات کے دن بچہ پیدا ہوا ہے تو خمسو خان فارسی کے ساتھ میں ملا کر وہ اس دن کا نام ہی بچے کا رکھ دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مارکیٹ میں نام چلتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر ہم نے ایک بچی سے پوچھا، چھوٹی معصوم سی بچی کو، بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ تو بچی کہنے لگی منہا۔ تو ہم نے پوچھا وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دادی جان نے ہمارا یہ نام رکھا ہے۔ تو جب دادی جان سے پوچھا گیا تو دادی جان کہنے لگی کہ میں جب قرآن پڑھتی ہوں تو میرے پڑھنے میں بار بار منہا کا لفظ آتا ہے، اس لیے مجھے بہت پسند آ گیا، میں نے اپنی پوتری کا نام منہا رکھ دیا۔ ایک بچے کو ہم نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا ذالک۔ ہم نے پوچھا وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کہا ہمارے دادا قرآن پڑھتے وقت میں اس لفظ کو بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے ابا نے یہی لفظ اور یہی نام رکھ دیا۔ تو اس طریقے سے مارکیٹ میں آج کل نام چل رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے ایسے نام تلاش کرتے ہیں لوگ۔ کوئی منہا بچی کا نام رکھتا ہے، ابھی تو ایک لفظ ابھی میں نے سنا، کہتے ہیں منتشا، بچی کا نام کیا ہے؟ منتشا۔ تو ہم نے پوچھا یہ کیوں رکھا؟ کہا قرآن میں یہ لفظ بار بار آتا ہے، حالانکہ منتشا کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا چاہنا اگر ہوا، ذالکہ کے معنی ہوتے ہیں اس طرف اشارے کے لیے، عربی میں ذالکہ آتا ہے۔ تو اس طریقے سے آج کل ہمارے مارکیٹ میں نام چل رہے ہیں۔ اور ایک تعجب کی بات آپ کو بتلاؤں، آپ اچنبے میں پڑ جائیں گے۔ ایک جگہ پر 4 بہنیں تھیں اور چاروں بہنوں کے نام بھی عجیب و غریب۔ پہلی بہن کا نام سابقین رکھا ہے، دوسری بہن کا ہم نے پوچھا تو اولین کہا، تیسری کا پوچھا تو آخرین کہا، اور چوتھی کا پوچھا تو شاہدین کہا۔ تو وہ جو آیت ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مجھے ایسا لگا کہ اسی آیت سے مستنبط کر کے نام رکھے ہوں، پہلی کا سابقین، دوسری کا اولین، تیسری کا آخرین اور چوتھی کا شاہدین۔ بہت سارے لوگ لائبہ نام رکھتے ہیں، اس کے معنی آتے ہیں پیاسی۔ بہت سارے لوگ انم نام رکھتے ہیں جس کے کوئی میننگ نہیں، معنی نہیں۔ تو عزیز دوستوں، آپ بھی اس طریقے سے بالکل نہ کریں۔ آپ جو بھی نام رکھیں شریعت کے مطابق، بڑوں کی جو ہمارے بڑے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں ان کے نام کے مطابق، اور سرور کونین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے نام، یہ بچوں کے لیے بہت ہی مناسب نام ہوتے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں ہمارے معاشرے میں کیسی آگ لگی ہوئی ہے، کوئی منتشا کہتا ہے، کوئی ذالکہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے تلک، کوئی کہتا ہے آخرین، کوئی کہتے ہیں سابقین۔ اس طریقے کے نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ ان سارے ناموں کے کوئی ڈکشنری میں معنی نہیں ملتے ہیں۔
ایسے معنی نہیں ملتے ہیں جو معنی مناسب ہوں اس نام کے، اس بچے کے۔ اس لیے عزیز دوستوں، آپ جو بھی نام رکھیں اچھے نام رکھیں، شریعت میں پسندیدہ نام رکھیں۔ عبداللہ رکھیں، عمر رکھیں، ابو بکر رکھیں، عثمان رکھیں، علی رکھیں، المرتضیٰ رکھیں، اور اسی طریقے سے بے شمار نام ہے، لیکن ہم ان ناموں کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اس طرح کے جن ناموں کی کوئی میننگ نہیں، معنی نہیں، جن کی ڈکشنری میں کوئی جگہ نہیں، ایسے نام آج ہمارے معاشرے میں رکھ رہے ہیں۔ اس لیے ایسی چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنی چاہیے، اور شریعت کی پسندیدہ ناموں کو ہمیں اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے۔ اب آپ کے سامنے میں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں، آئندہ کا جو ہمارا ویڈیو بنے گا اس میں ہم آپ کے سامنے ایسے شریعت میں پسندیدہ نام رکھنے آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ آپ کو انشاءاللہ پسند بھی آئیں گے، اور قرآن سے بھی ہوں گے، معنی دار بھی ہوں گے، اور ان ناموں کے رکھنے کی وجہ سے بچوں پر ان ناموں کا اثر بھی ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم وہ سارے نام آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بس آپ ویڈیو کو انت تک دیکھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔